السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کمال الدین رحیمی، دی اسپارک لائف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین، اس سے پہلے ایپیسوڈ میں اور اسی پہلے جو پارٹ 5 تھا، اس میں آپ نے سنا کہ ستیا کا جو جہیز تھا کتنے قیمتی، اور جس کو سن کر کے دماغ کی نسیں ہل جاتی ہیں کہ اتنا جہیز۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر اس کو ہم اپنے زندگی میں اگر اپنائیں تو کتنا خطرناک اور کتنے گھروں کو برباد کرنے والا یہ سبب بن سکتا ہے۔ یہیں سے یہ ملعون جو رسم ہے، یہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وراثت سے محرومی جہیز کے جائز ہونے کی دلیل نہیں؟ یعنی ہم اپنی بیٹیوں کو جو وراثت نہیں دیتے، تو کیا یہ جہیز کے لیے، جہیز کی شکل میں کیا یہ جائز ہے؟ تو اسی موضوع پر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور مروجہ جہیز کے جائز ہونے کی حمایت کرنے والوں کی ایک جاہلانہ دلیل یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ لڑکیوں کو وراثت سے محروم رکھتے ہیں، اس لیے ماں باپ شادی کے وقت جہیز کے نام پر اپنی بیٹی کو مال و دولت کا ایک حصہ دے کر گویا اس کے حصہ وراثت کو ادا کر دیتے ہیں۔ اس کو اسلامی تعلیمات سے دوری اور جہالت کا ہی نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جہیز نہ وراثت ہے اور نہ جائز عطیہ۔ وراثت تو اس لیے نہیں کہ وراثت کی تقسیم کا معاملہ موت کے بعد سامنے آتا ہے۔ کسی زندہ انسان کے مال میں وراثت نہیں ہے، وہ اپنی پوری جائیداد کا تنہا مالک ہوتا ہے۔ والدین اپنی لڑکی کو شادی کے موقع پر لاکھوں روپے کا سامان جہیز دے دیں، تب بھی ان کے انتقال کے بعد لڑکی مال متروکہ میں حصہ پائے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ دور حاضر میں عموماً عورتیں وراثت سے محرومی کا شکار ہو رہی ہیں، جس کی اجازت شریعت اسلامی نے نہیں دی ہے، اور لوگ ان احکام سے چشم پوشی کرتے جا رہے ہیں جس میں عورتوں کو وراثت میں حصہ دار بنانے کی تلقین اور وراثت سے محروم کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں اس حق تلفی کے نقد سزا تلک کو جہیز کی شکل میں تو نہیں مل رہی ہے۔ تو جہیز کو عطیہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ عام طور پر والدین اپنی بیٹی کو مطالبہ کے بعد سامان جہیز دیتے ہیں۔ یعنی لڑکی کا جہاں کہیں بھی ہم رشتہ کرنے جاتے ہیں تو لڑکوں والے کی طرف سے ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی نقدی چاہیے، یہ فلاں گاڑی چاہیے، یہ فلاں سامان چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ کبھی تو صراحتاً ہو جاتا ہے، صاف صاف الفاظوں میں ہوتا ہے، جس طرح خرید و فروخت ہوتی ہے نا کسی سامان کی، اسی طرح سے بڑے شرم کی بات ہے یہ کہ اپنے بیٹے کے لیے کیا وہ اپاہج ہے، کیا وہ معذور ہے؟ شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو جو جہیز مانگتے ہیں؟ کیا وہ اس کا لڑکا معذور ہے؟ بڑی بے شرمی کی بات ہے یہ کہ لڑکے کو اوپر اس طرح بولیاں لگتی ہیں جس طرح مویشیوں کے بازاروں میں مویشیوں کے جو دام لگتے ہیں۔ بڑے بڑے ہیلے ہیں لڑکے والوں کے پاس میں، کبھی تو صراحتاً الفاظوں میں وہ مانگ لیتے ہیں، اور کبھی بہانہ بازیاں کر کے وہ اشارتاً وہ مانگتے ہیں جہیز کو۔ جی فلاں جگہ سے ایک رشتہ تو آیا تھا، مگر ابھی ہم کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لڑکا یہ ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے، اور وہ گاڑی دینے کے لیے بھی کہہ رہے تھے، اتنی نقدی دینے کے لیے بھی کہہ رہے تھے، لیکن ابھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے ہیلے
اور بہانے ان کے چلتے ہیں. تو کبھی تو یہ صراحتاً ہوتا ہے، کبھی کنایتاً اشارتاً ہوتا ہے، تو کبھی عرف و رواج کے طور پر ہوتا ہے. مطالبہ چاہے صراحتاً ہو یا دلالتاً ہو، دونوں صورتوں میں ناجائز ہے. اگر والدین عرف و رواج کے مطابق سامان دینا نہیں چاہتے یا دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تو لڑکے والوں کی طرف سے مختلف حیلوں سے رشتہ نامنظور کر دیا جاتا ہے، یا رخصتی کے بعد مختلف طریقوں سے لڑکی پر دباؤ ڈال کر یا ذہنی اور جسمانی تکلیف دے کر سامان جہیز حاصل کیا جاتا ہے. تو بھلا یہ عطیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گفٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہدیہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو خوشی و مرضی کے بغیر لڑکی کے اولیاء سے حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے کا مال اس کی مرضی کے بغیر لینا حرام ہے؟ اگر والدین اپنی لڑکی کو بغیر کسی مطالبہ کے، خواہ صراحتاً ہو یا دلالتاً، اور عرف و رواج کی پرواہ کے بغیر اپنی مرضی اور خوشی سے حسب استطاعت ضرورت کا سامان دینا چاہتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد نمود و نمائش یا کوئی فاسد غرض نہ ہو، اور سامان بآسانی اور جائز طریقہ پر حاصل کیا گیا ہو، اور معاشرہ میں کسی برائی کے پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو، تو سامان لینا و دینا دونوں جائز ہوگا. اس کو عطیہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں بھی والدین کو چاہیے کہ اپنے دیگر بیٹے اور بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اس قدر عطیہ دیں تاکہ ان کے درمیان محبت و صلہ رحمی کی جگہ نفرت و عداوت پیدا نہ ہو. متعدد احادیث میں اولاد کو عطیہ دینے میں مساوات کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عطیہ دینے میں اولاد کے درمیان برابری کرو. اگر کسی کی تفضیل یا ترجیح جائز ہوتی تو میں عورتوں کو فضیلت دیتا. بخاری شریف میں ہے، فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک کرو. فقہ کی معروف کتاب بدائع الصنائع میں مذکور ہے. امام محمد نے معطا میں ذکر کیا ہے کہ والد کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان تحفہ دینے میں برابری کرے اور کسی پر فضیلت نہ دے. اس قول کا ظاہر امام ابو یوسف کے قول سے مطابقت رکھتا ہے اور یہی صحیح ہے، جیسا کہ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت بشیر جو حضرت نعمان کے والد ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان کو ساتھ لے کر آئے اور کہا، میں اس بچے کو جو میرا بیٹا ہے تحفہ دیا ہے، کیا یہ میرے لیے مناسب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ایک ایک بیٹے کو مثل دیا ہے، یعنی برابر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو واپس لے لو. اس حدیث میں اولاد کے درمیان عدل کرنے کا اشارہ ہے، اور عدل یہ ہے کہ ان کے درمیان مساوات کیا جائے، یعنی برابری کی جائے، اس لیے کہ مساوات قلوب کو جوڑتا ہے اور تفضیل آپسی عداوت و رنجش کو جنم دیتی ہے. مساوات اولا ہے. اگر والدین نے بعض کو تحفہ دیا اور بعض کو محروم کر دیا تو اس اصول کی وجہ سے جائز ہے کہ ہر ایک کو اپنی خالص ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہے. اس میں کسی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، مگر یہ عدل نہیں ہوگا چاہے محروم ہونے والا فقیہ و متقی ہو یا جاہل و فاسق ہو. ہمارے متقدمین مشائخ کے قول کے مطابق، لیکن یہ متقدمین اور مشائخ کے قول کے مطابق ہے، لیکن متاخرین کے قول کے مطابق فاجر و فاسق کے بجائے مہذب اور فقیہ بیٹوں کو عطا کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو ناظرین، اگر یہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. پھر ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ میں، ایک نئی